ساتھ میں آپ نے ایک اور چیز ایڈ کر دی تو ڈیفینیٹلی پرفارمنس ڈکلائن ہے. یہی ایشو ہے اور کوئی ایشو نہیں. نہیں یہ بات ہو گئی کلیئر. اس کے بعد آئیں انیبل بیک گراؤنڈ ڈیٹا بیس مینٹیننس. یہ چیک باکس سلیکٹ کر دیں تاکہ بیک گراؤنڈ میں یہ کام ہوتا رہے 24/7. اس کا مطلب یہ اسکیننگ کرتا رہے. کیا مینٹیننس کرے گا؟ یہی مینٹیننس ہے کہ ڈیٹا بیس میں سے دیکھیں ٹام اسٹونز ڈیٹا بیس میں ہوتے ہیں انہیں ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ میں بتاتا ہوں یہ چیز دیکھو یہ لیمٹس میں آیا یہ کیا لکھا ہوا ہے کیپ ڈیلیٹڈ آئٹمس فار 14 days. اب 14 days پورے ہو گئے ہیں. 14 days سے آگے تو ڈیلیٹڈ آئٹمس نہیں رکھنی تھی نا لیکن فوراً ہی ڈیلیٹ ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ ایکسچینج کا کوئی پروسیس ہے جو چیک کر رہا ہے کہ جیسے ہی جناب 13.9 سے 10 ہوا ٹھک کر کے جناب فوراً ڈیلیٹ. ایسا کچھ نہیں. پڑے رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں ٹام اسٹونز. ٹام اسٹون وہ چیزیں ہیں جو بائی پالیسی ڈیلیٹ ہوگی لیکن ڈیٹا بیس میں بھی نظر آتا ہے. تو جب یہ مینٹیننس کا پروسیس ہوگا وہ چیزیں ختم کی جائیں. اب وہ جب ختم ہوں گی تو ڈیٹا بیس میں فری اسپیس بچے گی بن جائے گی نا فری اسپیس کو اسے ڈیفریکٹ کیا جائے پیجز کو ری ارینج کیا جائے. یہ کام ڈونٹ ماؤنٹ دس ڈیٹا بیس ایٹ اسٹارٹ اپ. بائی ڈیفالٹ جب سرور بوٹ ہوتا ہے تو ساری ڈیٹا بیسز ماؤنٹ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کیا بات کی ہے؟ ساری ڈیٹا بیس ماؤنٹ ہو جاتی ہے کب؟ جب سرور بوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بات صحیح ہے. یا آپ انفارمیشن اسٹور سروس کو ریسٹارٹ کریں لیٹس سے یا آپ کو بیک اپ اینڈ ریسٹور میں اور پتہ لگے گا کہ یہ کب سلیکٹ کرتے ہیں. اس کو سلیکٹ کرنے کا جو امپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرور بوٹ ہو لیکن یہ ڈیٹا بیس ماؤنٹ نہ ہو ڈس ماؤنٹ. ٹھیک ہے اور یہ اس کا مطلب ہے لیکن اس کا یوزیج جو ہے بیک اپ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے وہ ہم پڑھیں گے بیک اپ ریسٹور میں. دس ڈیٹا بیس کین بی اوور ریٹن بائی ریسٹور. یہ بھی بیک اپ ریسٹور سے ریلیٹڈ ہے. آپ میں سے ہی کسی نے کوشچن کیا تھا کہ اگر ای ڈی پی کو ہم ویسے ہی کاپی کر لیں ای ڈی پی فائل کو. ای ڈی پی فائل ہے اس میں لائک 500 یوزرس کی انفارمیشن ہے اور آپ نے ای ڈی پی فائل کو کاپی کر لیا تو اگر آپ نے کاپی کر لیا تو 500 یوزرس کی انفارمیشن چلی گئی نا اس میں. اب جب آپ اس کو ریسٹور کرنا چاہیں گے تو ایک تو پروسیس ہے ونڈوز سرور بیک اپ کے تھرو. ایک پروسیس آپ کہتے ہیں نہیں میں ویسے ہی اس فائل کو کاپی کر دیتا ہوں. فائل ہے نا اس میں سارا کچھ ہے. فائلس کہاں اسٹور ہوتی ہیں؟ بات آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا. ٹھیک ہے نا پروگرام فائلز مائکروسافٹ ایکسچینج V1 وہاں جا کے اسٹور ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں اگر اس کی فائل موجود ہو غور سے سنیے بات اگر اس کی فائل موجود ہو تو اس فائل کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے. اور اگر فائل موجود نہ ہو تو فائل بنا دی جاتی ہے. لاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے دکھایا تھا کہ ڈیٹا بیس ہم نے کریٹ کی تھی لیکن ہم نے اسے ماؤنٹ نہیں کیا تھا تو اس کی فائلز نہیں کریٹ کی. فائلز کب کریٹ کی جب ہم نے اسے ماؤنٹ کر دیا. لیٹس اسیوم فائلز کریٹ ہو چکی ہیں اب آپ ڈسماؤنٹ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آپ جب دوبارہ اسے ماؤنٹ کریں گے ماؤنٹ کا مطلب کیا ہے؟ آن لائن. ڈسماؤنٹ کا مطلب ہے آف لائن. جب آپ دوبارہ سے اسے ماؤنٹ کریں گے تو نئی فائلیں بنیں گی یا وہی فائلیں یوز ہوں گی جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں؟ وہی فائلیں بنیں گی. وہی فائل یوز ہو جائیں گی نا. تو اب آپ سوچیں اگر آپ نے فائل کا بیک اپ لیا ہے اور اس فائل کو جا کے آپ کیا کر دیتے ہیں پیسٹ کر دیتے ہیں اور ڈیٹا بیس اسی نام سے بنا کے ماؤنٹ کرتے ہیں تو اس فائل کو یوز کرتے ہیں ماؤنٹ ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ چیک باکس سلیکٹڈ ہو. دس ڈیٹا بیس کین بی اوور ریٹن. آخری آپشن پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اسے کبھی بھی چیک نہیں کرنا. مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا ٹھیک ہے لیکن پروڈکشن سرور پہ اسے کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرنا. یہ بات یاد رہے گی ٹھیک ہے. یہ بالکل استاد کی بات جو نہیں مانتا نا نقصان اٹھاتا ہے. جب آپ اسے سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ نقصان اٹھائیں. اب اس کا مطلب سمجھنے کیا ہے. اب وہ لاگ فائل بنتی ہے. لاگ فائل کا سائز لاسٹ ٹائم دکھایا تھا آپ کو 1 MB دکھایا تھا نا. دکھا دیں آگے دوڑتے جا رہے ہیں اور والی چیزیں جو ہیں لاگ فائل پروگرام فائلز میں جائیں. پروگرام فائلز میں گئے مائکروسافٹ میں گئے پروگرام فائلز میں یہ بیک اپ سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. میل باکس میں جائیں میل باکس یہ آپ کو لاگ فائل نظر آ رہا ہے آگے سائز لکھا ہوا ہے 1 MB. اس کا مطلب لاگ فائل 1 MB سے زیادہ بڑی نہیں ہے. اس کا مطلب لاگ فائل تو بنتے جائیں گے. پھر آپ کے سامنے دیکھیں کتنی ساری لاگ فائلز بن گئی جبکہ یہ پروڈکشن کا سرور نہیں ہے یہ ٹیسٹ مشین ہے.
تو جو پروڈکشن سرور ہے اس میں تو بہت زیادہ فائلز کریٹ ہوتی جائیں گی. ایک فائل فل ہوئی نہیں کریٹ کر لی, پرانی والی کو کیا کیا, ری نیم کر دیا. یہ تو ہے نا پوائنٹ ذہن میں. ظاہر ہے ایک ہی نام سے ایک ہی فائل, دو فائلیں ایک ہی نام سے نہیں بن سکتی, پرانی کو ری نیم کرتا ہے. یہ پروسیس ہوتا جائے گا, فائلیں بنتی جائیں گی. آپ کچھ دن بعد جب اوپن کریں گے اسے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری فائل نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, اسپیس اویلیبل کریں. سرکولر لاگنگ انیبل کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے, ایک فائل بنائی, دوسری بنائی, تیسری بنائی, چوتھی بنائی, اس کے بعد دوبارہ پہلی پہ آ گئی, پہلی کو اوور رائٹ کرنا شروع کر. ٹھیک ہے, 4 یا 5 فائلز بناتا ہے. پہلی کو اوور رائٹ کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کی چینجز ڈیٹا بیس میں شفٹ ہو گئی ہیں, اگر نہیں ہوئی تو 5ویں بنا لیتا ہے. 5ویں کے بعد پھر آتا ہے پہلی, پھر چیک کرتا ہے اگر کمٹ ہو گئی تو اس میں اوور رائٹ کرنا شروع کر دوں, اسپیس ویسٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر کمٹ نہیں ہوئی تو پھر 6 بنا لیتا ہے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے 6, 7, 8 کو بناتا جا رہا ہے اور آپ نے سرور لاگنگ انیبل کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ نے سرور لاگنگ بہت غلط سرور پہ انیبل کی. میل باکس سرور پہ یاد رکھیے گا, ڈیٹا بیس کس پہ ہوتا ہے, میل باکس سرور پہ. میل باکس سرور پہ کبھی بھی آپ نے سرکولر لاگنگ انیبل نہیں کرنا. اس کی وجہ اس کو انیبل کرنے سے ہوتا کیا ہے, سرکولر سے نہیں ذہن میں آ رہا, سرکولر ٹپالوجی کسے کہتے ہیں, سرکولر ٹپالوجی. یہ ایک راؤٹر, یہ دوسرا راؤٹر, یہ تیسرا, R1 R2 سے کنیکٹڈ, 2 3 سے 3 واپس 1 سے کنیکٹڈ, بن گیا سرکل. اسے کہتے ہیں سرکولر ٹپالوجی. تو سرکولر لاگنگ کیا ہے, پہلی فائل یوز کی, دوسری تیسری چوتھی, پہلی دوسری تیسری چوتھی, یہ ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوگا, 4 یا 5 فائلیں پڑیں گی, اسپیس ویسٹیج کم ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میل باکس سرور پہ اسے انیبل کر دیتے ہیں تو آپ نے اسپیس بچانے کے چکر میں اپنا میل باکس سرور پہ اسے انیبل کر دیتے ہیں تو آپ نے اسپیس بچانے کے چکر میں اپنا جو ہے نا گردن کٹوا دیا. کیونکہ اگر ڈیٹا بیس میں کوئی پرابلم آتا ہے تو یہ اولڈ فائل ہوتی ہیں جن کی بیس پہ ریکوری ایکسچینج سب سے پہلے ان کی بیس پہ اٹیمپٹ کرتا ہے سافٹ ریکوری. ٹھیک ہے, اس لیے کبھی بھی یہ لاگ فائلز ختم نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی جی. اس کا پرپس کیا ہے, کس کا, ضروری تو نہیں ہے سارے سرور میں میل باکس سرور. اب ٹرانسپورٹ بھی تو ہے. کیسا گندا جواب دیا میں نے اور آپ راضی ہو گئے. سر اگر ہم لوگ مثال کے طور پر پہلے ابھی اس جواب مجھے پورا کر لینا. یہ اس کا آنسر نہیں ہے, لیکن بہرحال یعنی یہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہ آپشن جو ہے پیورلی میل باکس سرور کے لیے. لیکن ظاہر ہے میل باکس سرور پہ ہی تو میل باکس ڈیٹا بیس کی پراپرٹیز کنفیگر کی جائیں گی. جب سرور ہے ہب ٹرانسپورٹ تو پھر میل باکس تو نہیں ہے نا اس پہ ڈیٹا بیس. بیسیکلی یہ آپشن اس کیس کے لیے دی گئی جہاں پہ آپ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں میل باکس سرور یوز نہیں کر رہے بلکہ R&D یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں, یا آپ نے فرنٹ اینڈ بیک اینڈ کنفیگر. بڑی پرانی آپشن, پرانے والے ایکسچینج میں ایک ٹپالوجی ہوتی تھی فرنٹ اینڈ بیک اینڈ کنفیگریشن. فرنٹ اینڈ انٹرنیٹ پہ آن لائن ہوتا تھا اور بیک اینڈ کو جس پہ ڈیٹا بیس ہوتا تھا, جو فرنٹ اینڈ سرور ہوتا تھا اس پہ یہ آپشن ہم انیبل کرتے تھے. لیکن اب آپ کے کیونکہ اسپیشلائز رولز آ گئے تو میں نے ایمفسائز کر دیا میل باکس سرور پہ کہ میل باکس سرور. ظاہر ہے میل باکس سرور پہ ہی ہم بری ہوں گے کس کے لیے, ڈیٹا بیس کے لیے. اگر آپ کا سرور ہب ٹرانسپورٹ ہے اس پہ تو یہ لاگ فائل کے بننے کے ایشو ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے, لیکن یہ انیبل اسی وقت کرنا ہے جب آپ کے لیے ریکوری سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے, لاگ فائل اسپیس. ٹھیک ہے, اسپیس آپ کو بہت زیادہ بہت کرتی ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا نان پروڈکشن سرور پہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں لاگ فائل ڈیلیٹ کرنے میں ہمیشہ رسک ضرور ہوتا ہے, لیکن اب کوئی بات آ جاتی ہے نا. مووی آپ نے دیکھی ہے ٹرائل, اس میں وہ دیکھیں ایک سین جہاں پہ وہ بریڈ پٹ جو ہے وہ اپنے کزن کو تلوار لڑنا سکھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لڑتے لڑتے جو ہے نا بریڈ پٹ خود سورڈ جو ہے وہ اپنے رائٹ ہینڈ سے لیفٹ میں لیتا ہے. تو اس کا جو شاگرد ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ سورڈ نیور چینج سورڈ ہینڈس, اور تم خود چینج کر رہے ہو. تو کہتا ہے ونس یو لرن یو ول ناٹ بی فالوئنگ مائی آرڈرس. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ لرننگ کے فیز میں تو میں آپ کو فکس رولس بتا رہا ہوں. ایک اسٹیج آتی ہے جب آپ ایکسپرٹ لیول پہ ہوتے ہیں, جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا یہ امپیکٹ ہے اور کرنٹ سینیریو میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا بس. ٹھیک ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یو نو بیٹر کہ آپ کے گیون سینیریو میں اگر آپ 30 ڈیز سے پرانی لاگ فائل ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں تو اس کا جو بھی ہارم ہے وہ آپ کو پتا ہے بہتر, تو ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ سرکولر لاگنگ اپنے پرٹیکولر انوائرمنٹ میں انیبل کر دیں اور کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, آپشن دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ میں آپ کو ہر آپشن دے دیا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس گیون کیس میں یہ اپروپریٹ ہے یا نہیں. سرکولر لاگنگ انیبل کرنے کا فائدہ کیا ہے, لاگ فائل اسپیس ویسٹیج ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ گیون سینیریو میں کون سی اپروپریٹ ہے.
ٹھیک ہے. یہ اس کا انالیسس ہم کہیں پڑھیں گے آگے کہ یہ ہمیں لاگ فائل